فَإِنَّ اللَّهَ، اس ساری کنورسیشن میں اللہ کدھر ہے؟ عمر بن خطاب اس کی اس بات سے نا وہ ہل گئے کہ وہ تنہائی میں بھی اس کو اللہ کا اتنا شائنس ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے مال کو انکار کر رہا ہے، حرام مال ہے. تو انہوں نے آرام کیا. اگلے دن اس کے مالک کے پاس گئے، اسے کہا کہ غلام تم سے میں نے خریدنا ہے. وہ غلام خریدا، وہ پورا ریور جو تھا، فلاک آف شیپ وہ خریدی. مالک اس غلام کو آزاد کر دیا اور اس کو گفٹ کر دی شیپ. اور کیا کہا؟ هذه کلمہ اعتقدت فی دنیا وارجو اللہ ان تعتقک یوم القیامہ، کہ اس کلمے نے جو تو نے کہا فإن اللہ، کہ اللہ کہا ہے اس کنورسیشن میں تجھے اس کلمے نے دنیا میں تجھے غلامی سے آزاد کر دیا الحمدللہ. وارجو اللہ وارجو ان تعتقک یوم القیامہ، کہ مجھے پوری امید ہے کہ قیامت کے دن تجھے یہ کلمہ جہنم سے آزاد کر دے گا. What was the reason? He was shy of Allah subhanahu wa ta'ala. He knew کہ میرا رب مجھے ابھی دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے سنتا ہے. یہ فیلنگ کا ہر ٹائم ہونا کہ میرا رب مجھے اس ٹائم دیکھ رہا ہے، یہ فیلنگ بہت امپورٹنٹ ہے اپنے آپ کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے اور گناہوں سے بچانے کے لیے. اور التنوخی اپنی کتاب الفرج بعد الشدہ میں لکھتے ہیں کہ ایک جنرل تھا ظالم اور جابر، اس نے ایک علاقے پہ حملہ کیا اور کانکر کر لیا، اور ایک بہت خوبصورت خاتون اس نے دیکھی تو اپنے انٹوراج کو کھڑا کر دیا اور اسے گھر میں داخل ہو گیا. اور جب اس خاتون کے اوپر اپنے آپ کو مسلط کرنے لگا، اور وہ خاتون مسلم خاتون تھی، اور اس کا ریپ کرنے لگا، تو اس خاتون بہت بھاگی، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی، لیکن جب نہیں بچا سکی تو پھر رائٹ آفٹر ٹرائنگ ایوری تھنگ شی سیٹ کہ فلاں دروازہ بھی بند کر دو، وہ تم نے کھلا چھوڑ دیا ہے. تو اس نے کہا کون سا دروازہ؟ کہ جو اللہ اور تمہارے بیچ میں ہے، جو اللہ اور تیرے بیچ میں دروازہ ہے وہ تو نے بند نہیں کیا، وہ بھی بند کر کے آؤ نا، پھر گناہ کرنا تو کرو. اور وہ جنرل اس بات سے ہل گیا اور اس نے چھوڑ دیا، اور اس نے کہا اللہ نے تجھے بچا لیا ہے اس بات سے. اس خاتون کو کیا تھا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. بات یہ ہے کہ ہم ہر کسی سے ہر کام نہیں کرتے، لیکن اللہ کے سامنے ہر کام کر لیتے ہیں، ہمیں اللہ سے حیا نہیں آتی. اور جو لوگ نیک لوگ ہیں نا، جن کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے، ان کو بھی ہارمونس تھے، وہ ہم سے زیادہ تگڑے لوگ تھے، ہم سے زیادہ ان کے ٹیسٹوسٹرون لیول ہائی تھے، ہم سے زیادہ وہ ان کے اندر شہوت اور خواہشات اور اپرچونیٹیز تھیں. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ان کو جب بھی گناہ کے دل چاہنا، وہ اللہ کی آیات کو ان کے ذہن میں آتی تھی اور وہ کام جاتے تھے. کم من معصیہ فی الخفاء منعنی منہا قولہ تعالی ولمن خاف مقام ربہ جنتان وقولہ وہو معکم اینما کنتم. کتنے ہی گناہوں سے ہمیں اللہ کی دو باتوں نے روک لیا. ولمن خاف مقام ربہ جنتان، کہ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے جنتیں ہیں، اور وہو معکم اینما کنتم، اور وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں پہ بھی ہو. ہمیں کیوں نہیں یہ آیات یاد آتی؟ بیکاز آر سول نفس شہوہ از فار مور پاورفل دین آر انٹلیکچوئل مائنڈ اینڈ آر ایمان اینڈ دین. جس دن یہ ایمان اور دین اسٹرانگ ہو جائے گا اور اس کو ویک کر لیں گے ہم، یہ جو باتیں اس پہ عمل کر کے، اس دن ہمیں انشاءاللہ پرابلم نہیں ہوگا. اس دن ہم پیشنس کو پریکٹس کر چکے ہوں گے. جسٹ امیجن میرے اور آپ کی مووی پلے ہونا شروع ہو جائے کل قیامت کے دن، اور اس میں لوگ دیکھ رہے ہوں کہ آر وی ریڈی؟ اف یو ناٹ ریڈی تو پھر کیا بنے گا ہمارا؟ یاد رکھیں، ایک شریف اور ایک جنٹل، ایک نوبل انسان کبھی اس انسان کے ساتھ ہارشلی ڈیل نہیں کرتا جس کا اس پہ احسان ہو. لیکن ہمارا اللہ تعالیٰ سے کیا ڈیلنگ ہے جس کے ہم پہ اتنے احسان ہیں، اور ہم گناہ پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں. تو ایک شخص ابراہیم بن ادم رحمہ اللہ کے پاس آیا اور کہتے ہیں کہ میں بہت زیادہ گناہوں میں ہوں اور اللہ نے مجھے بڑے احسانات اور نیکیاں کی بھی ہیں، بٹ میں گناہوں کو چھوڑ نہیں پا رہا. کوئی سلوشن بتائیں، کوئی ٹپ بتائیں، کوئی میل ڈیل نکالیں، کیا کروں میں؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر تم 5 میں سے تم ان میں سے کوئی بھی اختیار کر لو، انشاءاللہ تم بچ جاؤ گے. تو انہوں نے کہا کیا؟ وہ خوش ہو گیا. انہوں نے کہا کہ اگر تم گناہ کرنا چاہتے ہو نا، تو جو اللہ نے تمہیں رزق دیا نا اس سے کھانا چھوڑ دو، پھر گناہ کر لو. تو کہتا ہے کہ یہ کیسے پاسبل ہے؟ ہر چیز اس نے مجھے دی ہے، وہ رزاق ذو القوۃ المتین، یہ تو میں نہیں کر سکتا، ہر چیز میں اسی کھا رہا ہوں، سانس بھی اس کا لے رہا ہوں. تو نے کہا اچھا یہ نہیں کر سکتے، چلو پھر ایک اور کام کرو کہ جب بھی تم گناہ کرنے لگو نا تو اس کے ڈومینین اور مائٹ اس کی بادشاہ سے نکل لے گناہ کرو، کیونکہ اتنا عجیب بات ہے نا کہ اس کے زمین پہ ہی تم گناہ کرو. تو اس نے سوچا، اس نے کہا میں کہاں جاؤں گا، سب کچھ اس کا ہے، لہو ملک السماوات والارض، ہر چیز ہی اس کی ہے، میں تو نکل نہیں سکتا. تو یہ آپشن بھی میرے لیے بالکل پاسبل نہیں ہے. تو تھرڈ کوئی بات بتائے. تو نے کہا اگر تم گناہ کرنا چاہتے ہو نا تو پھر ایسی جگہ پہ چلے جو جہاں تمہیں اللہ دیکھ نہ رہا ہو. وہ سوچ شروع ہو گیا، کہتے ایسی بھی کوئی جگہ نہیں ہے، بٹ میں گناہ تو کرنا چاہتا ہوں، میں نکل نہیں پا رہا، مجھے کوئی اور بتائیں. تو کہتے ہیں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اس کے دیے ہوئے رزق سے کھا رہے ہو، اس کی زمین پہ رہ کے وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں اور تم گناہ کرو. میں نے کہا اچھا فورتھ آپشن کیا ہے؟ اس نے کہا کہ پھر ایک کام کرنا، جب گناہ اگر تم کرنا چاہتے ہو تو پھر کرتے رہو، لیکن یہ کرنا کہ جب تمہارے پاس ملک الموت آئے نا تو اس سے کچھ ٹائم مزید لے لینا کہ ابھی نہ آئیں، مجھے کچھ لمحات دے دیں تاکہ میں توبہ کر لوں اور میں اللہ کا نیک بندہ بن کے چلا جاؤں. تو اس نے کہا اٹس ناٹ پاسبل. واٹ از دا ففتھ آپشن؟ ہی سیڈ کہ جب
جہنم کی طرف ہوگا، تمہیں کھینچ کے لے جا رہے ہو نا جہنم کی طرف، تو تم ان کا انکار کر دینا اور نہ جانا پھر ان کے ساتھ. یہ آپشن بچ گئی ہے پھر تو نے کہا یہ تو بھی نہیں کر سکتا میں. کہتے تم جب رب کی زمین پہ رہ رہے ہو، رب کا کھا رہے ہو، رب کا سانس لے رہے ہو، رب تمہیں دیکھ رہا ہے، تم ملک الموت کو بھی انکار نہیں کر سکتے ہو، تم جہنم میں جانے کا بھی جب انکار نہیں کر سکتے ہو، تو پھر تمہیں کیا حیا نہیں آتی کہ اس رب کا سب کچھ کھانے پینے کے بعد اسی کی نافرمانی کرتے ہو؟ یو شوڈ لیو دا لائف آف سنس دین، دس از دا اونلی آپشن. اینڈ دین اس کو جب یہ تھاٹ پرووکنگ کوشچنز سے سنے تو اس نے پھر گناہوں کی لائف کو چھوڑ دیا الحمدللہ. تھرڈ چیز جو امپورٹنٹ ہے اپنی سول کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے، اپنی انٹلیکچوئل اور ایمان کو مضبوط بنانے کے لیے، وہ یہ ہے کہ یہ سوچنا کہ اگر میں گناہ کرتا ہوں تو واٹ ول آئی لوز. واللہ یو ول لوز ایوری تھنگ. یو ول لوز یور ایمان، یو ول لوز یور پلیجر ان لائف، یو ول لوز یور دنیا اینڈ یور آخرہ، اینڈ آن ٹاپ آف اٹ یو لوز لوکنگ ایٹ دا فیس آف یور کریٹر اللہ جل وعلا. اور اللہ کے چہرے سے یہ لوگ دور کر دیے جائیں گے اور انسان کبھی نہیں دیکھ پائے گا کہ میرا رب ہے کیسا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص زنا کرتا ہے، ایمان اسے اس کے اندر سے نکال دیا جاتا ہے، یعنی ایمان اس کے اوپر ہوور کر رہا ہوتا ہے. ایمان اس کے اندر ہوتا نہیں ہے کہ جب وہ زنا کر رہا ہوتا ہے، اسی طرح سے جب وہ چوری کر رہا ہوتا ہے ایمان اسے نکال دیا جاتا ہے. سو انسان سے جب ایمان اگر چلا جائے، اینڈ یو نو واٹ سبحان اللہ، دا موسٹ رسکی تھنگ ان یور لائف از ٹو سلیپ وتھ سنس، کہ انسان سوئے اور اس کے وہ کچھ گناہ موجود ہوں. تم گناہ کرتے ہو پھر فجر پڑتے ہو تمہارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تم گناہ کرتے ہو، گناہ میں یعنی گناہوں کی بھٹی میں جلتے ہو، تحت ریکن مینز یو برن یور سیلوز، اور پھر تم ظہر پڑھتے ہو وہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور پھر اسی طرح سے ظہر سے عصر تک، اور عصر سے مغرب تک، مغرب سے عشاء تک. اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ثم تنامون، پھر تم سو جاتے ہو. اور یاد رکھیں جو شخص سو جاتا ہے اس پہ قلم اٹھ جاتا ہے، نہیں لکھا جاتا. تو ایک شخص جو عشاء کے بعد نہیں سوتا اور وہ کسی لڑکی سے بات کرتا ہے جو حرام ریلیشن شپ ہے، یا کوئی ایسا دیکھتا ہے جو حرام ہے، اور وہ کرنے کے بعد سو جاتا ہے، تو وہ ثم تنامون تو نہیں ہوا نا، پھر وہ سویا نہیں ہے بٹ وہ جاگ رہا ہے، اور گناہ کرنے کے بعد وہ موت کے منہ میں جا رہا ہے. سلیپ وچ از دا مائنڈ ڈیتھ. امیجن اگر اس حالت میں وہ مر گیا، ورسٹ رسک جو انسان لے سکتا اپنے ساتھ. میں نا اکثر حیران اور پریشان ہوتا تھا کہ اینڈنگ کیسی ہوگی، ہمیں کیسے پتہ چلے گا اللہ ہم سے راضی ہے نہیں ہے، اور پتہ نہیں یہ سب قبول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. یہ سب کچھ نا انسان مذبذب رہتا ہے. بڑے علماء سے پوچھا، انہوں نے بھی جواب دیا کہ مرنے کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ انسان کی اینڈنگ کیسی ہے. لیکن ایک شیخ نے مجھے جواب دیا، انہوں نے کہا تو اگر تم چاہتے ہو تمہاری اینڈنگ اچھی ہو تو میک یور پرائیویٹ لائف بیٹر دین یور پبلک لائف، تو انشاءاللہ بڑی امید اینڈنگ اچھی ہوگی. بٹ اف یور پبلک لائف از بیٹر دین یور پرائیویٹ لائف، بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا رسک لے رہے ہو تم. سو اٹس ویری امپورٹنٹ فار اس ٹو ریئلائز کہ ہماری پرائیویٹ لائف کیسی ہے، اللہ کے سامنے ہم اصل میں کیسے ہیں. اور یاد رکھیں جو سب سے بہترین پلیجر اور لذت ہے نا دنیا کا، وہ تب ملتا ہے جب انسان اللہ کے لیے کسی گناہ کو چھوڑتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے وہ گناہوں کا انکار کرتا ہے. اس کو کسی انسان کا خوف نہیں ہے، اس کے پاس پیسہ بھی ہے، اس کے پاس اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ مجھے کوئی دیکھے گا بھی نہیں، میں پکڑا بھی نہیں جاؤں گا. اور جب وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے چھوڑتا ہے نا، اس کے بعد جو انسان کو لذت اور سکون ملتا ہے، اس کا کوئی وہ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرنے سے بھی نہیں ملتا. وہ دنیا کی بیسٹ ٹام ہاک اسٹیک کھا کے یا بیسٹ بگاٹی چلا کے یا دنیا کی 7 اسٹار برج العرب میں رہ کے بھی انسان کو نہیں ملتا. اور یاد رکھیں دا پلیجر آف سن گوز اوے اگر انسان گناہ کرتا ہے تو، بٹ اس کا جو گناہ ہے وہ باقی رہتا ہے. اور دا پین آف پیشنس یہ بھی چلا جاتا ہے، انسان بھول جاتا ہے، لیکن اس کا اجر پہ باقی رہتا ہے. سو ریزسٹنگ دا انر ڈائلاگ جو آپ کا نفس سوچ رہا ہے، اور جو نفس نے شروع میں خیال دیا تھا ان دا بگننگ از ویری کروشل اینڈ چیلنجنگ. جب انسان اپنے تھاٹس روکنا شروع کر دے نا، اپنے تھاٹس پہ ہی چیک رکھے اور اپنے تھاٹس کے بارے میں ہی پرواہ کرنا شروع کر دے، اور وہ پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، واللہ المستعان واللہ المستعان، اور اعوذ